بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کمال کی آیت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان پر نہ تو کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اور یہ بتایا بھی اللہ نے اس انداز سے ہے کہ اللہ خوب جان لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ تو جب یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے تو ظاہر ہے ان کی شان کمال کی ہوگی، نرالی ہوگی کہ اللہ نے اپنے کلام میں کوئی بات فرمائی ہو تو وہ اتنی عام بات تو ہو نہیں سکتی۔ تو اسی لیے اللہ والوں کی شان بھی بڑی نرالی ہوا کرتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک موقع پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب یہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اور بھی بہت سے اس طرح کے اللہ نے جگہ پر ارشادات فرمائے ہیں، تو اب کتنی عظمت ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو فتنے ہیں ان سے کیسے بچا جائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھو۔ تو جب یہ بات بیان فرمائی تو پھر اس نے پوچھا کہ حضرت اگر ایسا ہو کہ اللہ والے ہی دستیاب نہ ہوں تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ اللہ والے ہی تمہیں نہ ملیں تو پھر اللہ والوں کے تذکرے پڑھ لیا کرو، ان کے حالات پڑھ لیا کرو۔ تو اب یہ اللہ والوں کے حالات پڑھنے سے، ان کے تذکرے کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اسی وجہ سے آج اس ویڈیو میں ذہن میں یہ آیا کہ ایک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص واقعہ شیئر کر دوں۔ اس واقعے کو سلیکٹ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اینڈ پر ایک آپ کو ایسا زبردست انشاءاللہ فارمولہ ملے گا جو اس سارے واقعے کا اصل میں بنیاد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا، انہوں نے کہا جی اسی کو آپ جو ہے وہ ریکارڈ بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پر ہیں، تو دوران سفر شام ہو جاتی ہے۔ تو جب شام ہوتی ہے تو ایک جگہ پہنچ کر شام ہوئی، رات ہوئی، نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر قیام کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ کسی مسجد میں قیام کر لوں۔ لیکن اس مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ یہاں پر قیام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، اس کو تو صرف اتنا پتہ تھا کوئی مسافر ہے، کہ آپ یہاں قیام نہیں کر سکتے، یہ مسافروں کے لیے رات کا قیام کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے، تو آپ اسے یہاں سے نکلیں۔ تو بہرحال وہاں سے نکلے تو ایک شخص نے ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ مسافر ہیں، آپ میرے گھر میں قیام کر لیں، تو صبح آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور چلتے ہیں، اور اس شخص کے گھر پہنچتے ہیں، رات کو قیام فرماتے ہیں، اور صبح کو اس شخص سے پوچھتے ہیں میں نے تمہارا ایک خاص عمل دیکھا ہے، اس عمل کا تمہیں کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے کہا اس کے تو فائدے ہی فائدے ہیں، اور بے شمار فائدے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ان میں سے چند ایک اس نے بیان جو فرمائے، ان میں سے چند ایک یہ کہ میری کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ حل ہو جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، تنگی آئے دور ہو جاتی ہے۔
اور ایک فائدہ میں نے اس کا یہ دیکھا کہ میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دعا جو ہے اس کی قبولیت کے حوالے سے میں انتظار میں ہوں، وہ بھی قبول نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں میری قبول ہوئی ہیں۔ اس سے پوچھا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ایک دعا میری یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لوں، تو وہ بھی زیارت نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں جو ہیں وہ میری پوری ہوئی ہیں۔ تو جب یہ بات بیان فرمائی، اس نے جب بات کہی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، تیری اسی دعا کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے خود تیرے پاس بھیج دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو عمل تھا چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کیا کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، وہ یہ کیا کرتا تھا، اس سے اتنے فائدے۔ اور اسی کا تذکرہ تھوڑا سا سورہ نوح میں بھی ہے۔ اگر آپ سورہ نوح میں دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو کہا، میں نے ان کو کہا کہ تم استغفار کرو، بے شک وہ بہت غفار ہے، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور پھر جب تم استغفار کرو گے وہ تمہاری مغفرت کرے گا اور پھر تم پر بارشیں بھی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہو، تم غربت کی وجہ سے پریشان ہو، تم اپنے حالات کا شکوہ کرتے ہو، استغفار کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم استغفار کی کثرت تو کرو، دیکھو تمہارے کیسے باغات کھلاتا ہے۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تم استغفار کی کثرت تو کر کے دیکھو کس طرح تمہارے نہریں دریا چلتے ہیں۔ جو خشک سالی کا رونا روتے ہو، تم استغفار کر کے تو دیکھو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں نام کوٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ کیونکہ اس سے متعلق ہے اس لیے آپ سے کوٹ کر رہا ہوں کہ جاننے والے ہیں ایک، ان کے گھر میں یہ ہوا کہ ان کی موٹر خراب ہو گئی۔ موٹر خراب ہوئی تو اس نے پانی کھینچنا چھوڑ دیا۔ جب ایسا ہوا تو پھر ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا جب اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو، مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور پانی کی بھی کثرت ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو مجھ پر پانی کی قلت ہی تو ہے۔ تو انہوں نے استغفار کرنی شروع کر دی۔ جب استغفار کی تو اس موٹر نے پانی کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ جن کا میں واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ حیات ہیں، ابھی ان کا واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے، ابھی زندہ ہیں ابھی، تو میری ان سے ملاقات ہوتی ہے دن میں ایک دو بار، چند ایک بار۔ تو اب استغفار ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، وظیفہ ہے، لیکن اس سے زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ اور ایک جو خود میرا مشاہدہ تجربہ ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک اللہ والے ہیں ہمارے نزدیکی علاقے میں، امام ہیں، خطیب ہیں اور بہت نیک بندے ہیں۔ تو ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، تو جب ان کے پیچھے جمعہ پڑھا تو وہ استغفار کے حوالے سے پورا بیان فرما رہے تھے۔ اب کیونکہ ہیں بھی اللہ والے اور اسی لیے تاثیر بھی ان کی بات میں زیادہ تھی، تو وہ تاثیر ایسی تھی کہ بس اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے تقریباً سب، یعنی اکثریت رو رہی تھی، آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ تو اب میری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس کے بعد پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری زبان پر بس یہی رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میری زبان میں خود بخود جاری ہو گیا۔ اور اس کے پھر میں نے اثرات جو چند دن تک محسوس کیے وہ یہ تھے، چند ایک جو مجھے یاد ہیں وہ یہ تھے کہ میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا، جتنی پریشانیاں غم سارے جس طرح دور ہو گئے ہوں۔ اتنی آسانی، اتنی سہولت
معاملات میں اتنا سلجھاؤ، تو میں خود حیران ہوا کہ اتنا. اور اس کے بعد پھر ایک خواب بھی تھا جو میں نے اسی دوران خواب دیکھا اگلے ہی دن، تو وہ میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا یہاں پر. لیکن بہرحال وہ خواب میں بھی یہی بات تھی کہ جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ آسانیاں، سہولتیں اور یعنی فراغیاں. تو اسی لیے آپ بھی اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بھی سنوریں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.